آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی محبت کو کیسے پا سکتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا سکتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی محبت مل سکتی ہے۔ تو اللہ پاک کی محبت کے پانے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے آگے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منانا چاہیے۔ اب اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم لوگ صرف تکلیف کے وقت اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، ہم اس وقت اللہ پاک کو پکارتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جب ہماری وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنے دوسرے کاموں میں، مصروفیات میں اور فضولیات میں دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو ایک طرح یوز کر رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ اس میں تو صرف اپنا مطلب نکالنا ہوا کہ جب ہمیں ضرورت پڑی اور جب تکلیف آئی تو اللہ کو پکار لیا، اور جب ہم خوش ہوئے اور جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برسائیں تو اس وقت ہم اللہ کو بھول گئے۔ تو یہ چیز جو ہم اللہ اپنی زندگی میں جب ختم کریں گے تبھی ہمیں اللہ رب العزت کی محبت مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے آگے نہ صرف تکلیف کے وقت رونا ہے، بلکہ کبھی کبھار نعمتوں کی خوشی پر، جو ہمیں خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اس کے شکریہ پر بھی رونا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنے گھروں میں بھوکے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے اور اتنی کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کریں گے اور اس شکر کے نعمت کے صلے کے اندر آپ نے اللہ رب العزت کے آگے آنسو بہانے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کی خوشی پر آپ نے رونا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی۔ جب ہم اللہ رب العزت کے آگے روئیں گے تو اللہ پاک کو یہ رونا اپنے بندے کا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے اپنے بندے کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اتنا بڑا موقع ہے کہ رمضان میں ہم بار بار اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، نماز کے ذریعے سے، تراویح کے بہانے سے، تہجد میں پڑھ لی، کوئی نہ کوئی عبادت ایسی ہے جس کے ذریعے سے ہم بار بار اللہ رب العزت کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان مبارک میں تکلیفوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو خوشیاں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت سے شیئر کریں۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی خوشی سب سے پہلے اللہ رب العزت سے شیئر کریں۔ اللہ پاک کو جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جائے تو آ کر کس طرح رو کر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے چوٹ لگ گئی، اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور بتاتا ہے اپنی تکلیف کو، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی تکلیف اور خوشی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کو اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کو ہماری تکلیف کا پتہ نہیں ہے، اللہ پاک ہماری تکلیف سے واقف ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کو ہمارا یہ شیئر کرنا اور اللہ کو اپنا غم، اپنی تکلیف بتانا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور یہی چیز جو ہے، یہی اس چیز کا ذریعہ بنے گی کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت کی محبت عطا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔